وہ مدینہ کہ جس میں امام حسین کو رسول اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے تھے، وہ مدینہ کہ جس پر امام حسین اگر ذرا سا گرتے تھے تو رسول خدا خطبہ چھوڑ دیتے تھے، وہ مدینہ کہ جس میں رسول خدا سجدے میں اور امام حسین آ کر سجدے پر بیٹھ جاتے تھے تو وہی آتی تھی ذکر کو طلوع نہیں کر دو۔ کیا وجہ تھی؟ رسول خدا دنیا کو حسین کی عظمت دکھانا چاہتے تھے، موروثی حسین کو اس کے نانا کے شہر سے نکلنا پڑ گیا۔ یہ میرے آپ کے لیے سننا عزیزان محترم بڑا آسان ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے۔ کئی دفعہ اپنے نانا کے روزے پر گئے، اللہ اکبر، نہیں ہم تو پڑھ نہیں سکتے، نہ جانے کس طرح اپنے آپ کو اپنے نانا کی قبر پہ گرایا حسین نے، اور کیا کہا ہوگا، جملے آپ کے سامنے مقاتل کے اندر موجود ہیں، میں تو حال دل بیان کر سکتا ہوں کہ سوچو امام حسین نے کہا ہوگا کہ میرے نانا، کہ وہ مدینہ جس میں آپ نے مجھے سیر کرائی، وہ مدینہ جس میں آپ نے میری اتنی عظمت کو دکھایا ہوگا، آج آپ ہی کی امت نے مجھے مجبور کر دیا، نانا میں آپ کا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور چھوڑ کے جانے والے کو یہ امید ہو نا کہ اس نے آنا ہے تو وہ دوسرے طریقے سے جاتا ہے، لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ اب میں نے آنا نہیں ہے، اب میں جا رہا ہوں، کہ آپ اپنے شہروں سے گھروں سے آئے نا، اپنے والدین سے مل کے آئے ہوں گے، آپ کے بھی تو دنیا سے لوگ گئے ہوئے ہوں گے مرحومین، آپ قبر پہ بھی جاتے ہوں گے اور اپنے ماں باپ اپنے آباء و اجداد کی قبر پہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے کہ انشاءاللہ خدا توفیق دے میں دوبارہ آؤں گا، اور آپ جاتے بھی ہوں گے، آپ کے جو عزیزی ماں باپ یا کوئی رشتہ دار ہوں تو آپ فوراً جا کر کوشش کرتے ہوں گے پہلے اپنے باپ کی قبر پہ جاؤں، پہلے اپنی ماں کی قبر پر جاؤں، کیوں؟ بہرحال میں بڑی دور سے سفر کر آیا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ کو تو امید ہے، مگر میرے حسین کو یہ امید نہیں، قطعی یقین تھا کہ میں نے اب واپس نہیں آنا۔ تبھی تو روایتوں میں ہے کہ کئی دفعہ جانا ہوا اور اتنا گریہ کیا کہ غش کھا کر گر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس طرح میرے مولا اپنے نانا سے جدا، اور آپ خود تصور کریں ان قدموں کا چلنا، اس روزے سے چل کر واپس آنا گھر تک، تو شاید ہو سکتا ہے امام کے ذہن میں وہ سب رنگ اور سب بچپن کی تصویریں آنا شروع ہو گئی ہوں گی کہ یہ وہ وقت تھا، یہ وہی مدینہ تھا کہ جس میں جو ہے ہم گھر کے اندر موجود تھے اور دروازے کو جلایا گیا۔ اللہ اکبر، ارے کس طرح کیا کیا یاد آتا ہوگا حسین کو، کتنی اس دلیل سے محبت ہوگی حسین کو، نہ جانے جب کوچہ بنی ہاشم سے گزرے ہوں گے تو کیا سوچا ہوگا۔ میری تو ہمت نہیں سادات ہونے کی وجہ سے کہ میں اپنی ماں کی مظلومیت کو پڑھوں، ارے کوئی اپنی ماں کی مظلومیت بھی بیان کر سکتا ہے، میں امام زمانہ سے معافی مانگوں گا، مولا میرے اندر طاقت نہیں وہ بنی ہاشم کے واقعے بیان کروں، ہاں نہ جانے کس طرح امام حسین آئے ہوں گے، اس گھروں میں آئے ہوں گے، وہ وقت بھی یاد آیا ہوگا، وہ مدینہ بھی یاد آیا ہوگا جب بھائی حسن کے بدن کو تیروں سے پیوست لائے ہوں گے، نہ جانے تیر نکالنا یاد آیا ہوگا، اور کتنے وہ لمحات جو اپنے بھائی کے ساتھ گزارے وہ بھی یاد آئے ہوں گے۔ اجرکم اللہ عزیزان محترم، رو لیجئے، 28 رجب ابتدا ہے کربلا کی، اب آپ کا رونا شروع ہو گیا، میں اور آپ تو آج رو کر چپ ہو جائیں گے، ارے یہ اہل بیت آباد سے اپنے گھروں سے جو گئے ہیں، نہ جانے کس طرح چہرے دوبارہ نظر نہیں آئے مدینہ کو۔ آج مدینہ جس علی اکبر کو دیکھ رہا ہے اب وہ علی اکبر نہیں آئے گا، آج مدینہ جس عباس کو دیکھ رہا ہے اب عباس نہیں آئے گا، اب قاسم نہیں آئے گا، اب جو گیا عزیزان محترم اب خون آلودہ کھولتے آئیں گے مدینہ میں،
مدینہ والوں اب برداشت کر لو، یہ جانا آسان نہیں تھا اہل بیت کا، یہ بڑا سخت تھا۔ عزیزان محترم، میں مفصل نہیں پڑھ سکتا، میں تیزی سے منازلوں کو طے کرتا ہوں۔ نہ جانے امام حسین آئے ہوں گے، کیا کیا کہا ہوگا، کس کس کو سمجھایا ہوگا، کس کس کو چھوڑ کر جا رہے ہوں گے، چھوڑنے والوں کو کتنا غم ہوگا، جانے والوں کو کتنی بے چینی ہوگی، کس طرح کاروان تیار ہوا، کاروان تیار ہوا، عماریاں لگی، اب ایک کو سوار کرایا جا رہا ہے، ایک ایک سوار ہو رہا ہے۔ میرا سلام ہو اس ثانی زہرا پر کہ جس کو عماری پر سوار کرنے کے لیے ایک طرف عباس ہے، ایک طرف علی اکبر ہے، نہ جانے کس طرح اپنی پھوپھی کو چڑھایا ہوگا، شان سے سوار کیا ہوگا، کس شان و شوکت سے میری بیویاں محمل میں بیٹھی ہوں گی، کتنا پردے کا انتظام ہوگا، سب کی تاریکی ہوگی کہ کوئی دیکھ نہ لے ان سازانیوں کو، کوئی اس اہل بیت کی خواتین کو دیکھ نہ لے۔ نہ جانے کس شوق سے ارے چھوٹے چھوٹے بچے کاروان میں سوار ہوئے ہوں گے کہ نہ جانے ہم کہاں جا رہے ہیں، کتنی خوشی ہوگی بعض کو کہ ہم شاید کہیں اور جا رہے ہیں، شاید کوئی اور اچھی جگہ ہوگی۔ مدینے والے تو جفا کر رہے ہیں، مدینے والے تو ظلم کر رہے ہیں۔ یقیناً بابا حسین کو جنہوں نے خط لکھے ہیں انہوں نے ہمارا بڑا اچھا انتظام کیا ہوگا، وہاں ہمارا بڑا خیال رکھا جائے گا، وہاں ہمیں پانی بھی ملے گا، وہاں ہمیں کھانا بھی ملے گا۔ آزاداروں یہ تو بچے تھے نا، ان بچوں کو کیا پتا، بچوں کو تو عاشورہ کے بعد پتا چلا ارے ہمیں کس نے بلایا تھا اور کیوں بلایا، ارے لٹ گیا کاروان۔ ارے اب جو شان و شوکت کی سواریاں، ایک 28 رجب کو کاروان کا چلنا اور ایک 11 محرم کو کاروان کا چلنا، اب کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے کہ جو میری بیوی کو سوار کر دے۔ میری بیوی نے ادھر دیکھا تو ہوگا نا کہ علی اکبر کہاں ہو، عباس کہاں ہو، تو ہو سکتا ہے کہ مقتل میں لاشیں تڑپنا شروع ہو گئی، شاید علی اکبر تڑپ رہا ہو، عباس نہر کنارے تڑپ رہا ہوگا کہ میری بہن مجھے دیکھ رہی ہے۔ نہ جانے کس طرح میری بیوی ان سواریوں پر سوار ہوئی اور کس طرح گزارا گیا، مگر جیسے ہی یہ لشکر مقتل سے گزرا تو اب کیا دیکھا، میری بیوی نے اپنے آپ کو اس سواری سے نیچے گرا دیا۔ ایک بدن ہے کہ جس کے سر پر سر نہیں ہے، خاک میں اتنا لپٹا ہوا کہ کربلا کی ہوائیں ہے۔ ایسا بدن تھا کہ وہ چھوٹی سی بچی جو اپنے باپ کے سینے پر سوتی تھی وہ اپنی پھوپھی سے کہتی ہے، پھوپھی یہ کس کا بدن ہے؟ ارے یہ حسین، ارے یہ حسین ہے۔